طارق فضل چودھری صاحب، یہ آپ کی حکومت نے آئی ٹی اور انٹرنیٹ کا کیا حال کر دیا ہے سر؟ اب جو پیغام رسانی ہے وہ خطوط کے ذریعے ہوگی، اب سبھی خطوط لکھنے کے اوپر آ گئے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں، ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا خان صاحب ہوں، تو سر کچھ تو خیال کریں آپ ذرا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خان صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ ظاہر ہے ان کی اپنی ایک سویٹ ول ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں، وہ اگر کسی نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو جاتے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ بات تھی، اور اس سے جو نتائج نکلنے تھے وہ ملک کے لیے اور پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کے لیے بہت بہتری آ سکتی تھی۔ اس میں سنجیدگی کی ضرورت تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ڈیڈ لائنز ملتی رہیں گورنمنٹ کو اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ بھی میڈیا کے ذریعے موسٹ آف دا ٹائم کہ جی کمیشن فلاں تاریخ تک نہ بنا تو ہم مذاکرات کو معطل کر دیں گے۔ وہ تاریخ آنے سے ایک ہفتہ پہلے ہی مذاکرات کو اپوزیشن نے معطل کر دیا، تو اس سے تھوڑا آپ کو نا غیر سنجیدگی نظر آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، آج بھی اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ وہ دروازے بند نہیں ہیں، پرائم منسٹر نے آپ کو ہاؤس کمیٹی کی یعنی پارلیمانی کمیٹی کی بات کی ہے اور آپ کو ایک وے فارورڈ بتایا ہے، ایک پولیٹیکل مائنڈ بتایا ہے کہ راستے موجود ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے ان تنازعات کو یا ان ایشوز کو جو اس وقت میڈیا کی بھی زینت بنے ہوئے ہیں اور ہر جگہ ڈسکس ہو رہے ہیں پبلک میں، ان کو کسی سولوشن کی طرف لے کے جائیں۔ وہ بات زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ طارق صاحب ایک سیکنڈ، ضرورت تھی، لیکن دیکھیں وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ بھی سنجیدہ نہیں تھے، کیونکہ آپ کے یہاں جو خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، آپ کو پتا ہے وہ بھی بیان بازی سے نہیں باز آتے سر، اور پھر وہ کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے جو ایک ممبر تھے حامد رضا صاحب، ان کو ڈیورنگ مذاکرات گرفتار کرنا، چھاپے مارنا، تو ان کی بھی پھر ایک لسٹ ہے۔ میں آپ سے صرف ابھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں خان صاحب نے جو خط لکھا وہ ان کی کمزوری ہے؟ چونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے انتباہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی پالیسیز تبدیل نہ کی تو ادارے اور عوام میں دوریاں پیدا ہوں گی مزید۔ دیکھیے میں عمران خان کی اس کو کمزوری کے حوالے سے تو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس خط کی کوئی نہ حیثیت ہے، نہ اس کی کوئی ویلیو ہے، نہ اس میں کوئی ریلیونٹ باتیں کی گئی ہیں۔ جو باتیں بھی کی گئی ہیں وہ حقیقت سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس بات کے اوپر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ بات آگے بڑھ سکتی تھی وہ مذاکرات تھے، وہ پولیٹیکل ٹیبل تھا۔ اور یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ میڈیا کے اوپر آ کے مذاکرات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کمیشن بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، اس میں لکونا کیا ہے، ضروری کیوں ہے، یہ میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اور سینیٹر صاحب کو، میرے بھائی کو یہاں پہ اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی مذاکراتی ٹیم کو اور ہماری مذاکراتی ٹیم کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ بن سکتا ہے تو بننا چاہیے، نہیں بن سکتا تو کیوں نہیں بن سکتا، یہ باتیں وہاں ہونی چاہیے۔ آج بھی دروازہ کھلا ہے، آج دوبارہ ہم نے ری ایٹریٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر آگے بیٹھ کے بات کریں۔ آپ کو بھی پتا تھا خطوط کی بات ہے، آپ کو بھی پتا تھا مذاکرات سے پہلے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو پائیں گے یا نہیں، چونکہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کی تو سر رکھی ہوئی تھی نا ڈیمانڈ، پہلے مشروط مذاکرات ہی ان کی طرف سے کیے جا رہے تھے، تو پتا تو آپ دونوں کو تھا، تو لگ رہا تھا کہ یہ صرف ٹائم کا ضیاع ہی ہو رہا ہے، پھر یہ آئے واش ہے شاید کمیٹیز جو بنائی گئی تھی۔ فارس میں اپنی پارٹی کے ان لوگوں میں سے ہوں، اور آپ یقیناً گواہ ہیں اس بات کی، سینیٹر صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ جب عملی طور پہ یہ مذاکرات جب منعقد ہوئے اور طے پایا کہ ہم مل بیٹھیں گے، اس سے کم از کم 6 مہینے پہلوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، سیاست مذاکرات کا نام ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے نظریات کو، ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ لیکن اپوزیشن نے عدم برداشت کا جو رویہ رکھا ہوا ہے وہ شروع سے رکھا ہوا ہے، اور عمران خان نے بطور وزیر اعظم بھی جو عدم برداشت کا رویہ رکھا ہوا ہے، کسی کو ٹالریٹ نہیں کرنا، کسی سے بات نہیں کرنی، نفرت انگیز سیاست۔ طارق فضل چودھری صاحب، ابھی آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بیانات سن لیجئے سر، وہ تو اسی طرح کی پھر بیانات دیے جا رہے ہیں جیسے کہ 26 نومبر پہ ہم سن رہے تھے، وہ پھر گولیاں کھانے کی باتیں شروع کر دی گئی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ہم ایک، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، ہم ایک اور المیے کے لیے تیار ہیں پھر، چونکہ کل وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں؟ دیکھیں یوم سیاہ وہ ضرور منائیں، اس کا جواب ہم سیاسی طور پہ دیں گے، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم پولیٹکس اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ اگر یوم سیاہ منائیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ سیاسی طریقے سے یوم سیاہ کا جواب کیا ہے۔ کوئی گولیوں کی بات نہیں ہے، کوئی تشدد کی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں۔ آپ نے پرامن احتجاج کا نام لے کے پاکستان کی سیاست میں تشدد کو، فتنہ، فساد اور انتشار کو فروغ دیا ہے۔ یہ پرامن احتجاج جو آپ کہتے ہیں اور اس کے بعد
کرتے آپ حملہ ہیں اسلام آباد پہ، اس سے باز رہیں، اور اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، سسٹم کو نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک آپ پاکستان کا فائدہ اور بھلا نہیں کر رہے سر، لیکن اگر آپ احتجاج کی اجازت ان کو دے دیتے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ چلے قذافی اسٹیڈیم میں نہ صحیح، اس علاقے میں نہیں، میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں، کہیں دور دراز، ویسے بھی آپ نے ان کے احتجاج کے لیے مویشی منڈیاں مختص کر لی ہیں نا، وہ جگہیں آپ نے ڈھونڈ لی ہیں، تو اگر آپ ان کو دے دیں احتجاج کی اجازت تو اس سے بھی ایک اچھا پیغام نہیں جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بھلے اسلام آباد ہو، ہمارا صوبائی دارالحکومت ہو، لاہور ہو، کسی اور جگہ احتجاج کریں، جی شوق سے کریں، لیکن جب یہ پرامن احتجاج کی اجازت مانگتے ہیں، اس کے بعد جو یہ کرتے ہیں وہ نہ پرامن احتجاج ہوتا ہے، نہ سیاسی احتجاج ہوتا ہے، نہ وہ کوئی آئینی احتجاج ہوتا ہے، وہ تشدد سے بھرا ہوا ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جس سے کسی بھی شہر کے شہری جو ہیں وہ نہ ان کی جان و مال محفوظ رہتی ہے، نہ پراپرٹی محفوظ رہتی ہے، نہ اپنا کی صورتحال محفوظ رہتی ہے۔ آپ مجھے بات بتائیں کہ جب بھی کے پی سے مارچ کیا انہوں نے گولیوں کی بات نہیں کی، مرنے مارنے کی بات نہیں کی، انہوں نے سر پہ کفن نہیں باندھے، آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، آپ کسی دوسرے ملک میں حملہ کرنے جا رہے ہیں، جنید اکبر ابھی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ سر۔ پھر آپ لوگ تیار ہیں، چونکہ سر ابھی تک اپوزیشن کا کوئی بڑا اتحاد ابھی تک تو نہیں بن سکا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اب تک جو احتجاج کیے ہیں وہ بھی اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، تو آپ کی حکومت ابھی تک تو خوش ہے، مطمئن ہے، مزے میں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان میں پتہ نہیں چلتا کوئی چنگاری کسی بھی وقت آگ پکڑ لے، تو تیار ہیں آپ؟ دیکھیے، جو اتحاد کی بات ابھی سینیٹر صاحب نے کی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وہ طریقہ ہے جو کہ جمہوری طریقہ ہے، جو کہ پارلیمانی طریقہ ہے۔ آپ ضرور اتحاد بنائیں، آپ اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، متحدہ اپوزیشن بنائیں، اور مل کے جو ذمہ دارانہ اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کریں۔ جی، جو اپوزیشن کا کردار آپ نے ابھی تک ادا کیا ہے، یا اس کو بھی چھوڑ دیں، میں 2014 سے لے کے آج تک کی بات کر رہا ہوں، وہ جو سیاست آپ نے کی ہے اس نے پاکستان کی سیاست کا منظر نامہ ہی بدل دیا ہے۔ پاکستان میں جو سیاست کے اندر ایک رواداری تھی، وفاداری تھی، ایک دوسرے کے لیے شرم و حیا تھی، عزت تھی، مخالف کے لیے بھی، سیاسی مخالف کے لیے بھی عزت تھی، وہ آپ نے ختم کر دی ہے۔ آپ نے تو گالم گلوچ کا وہ کلچر انٹروڈیوس کیا ہے تحریک انصاف کی سیاست نے کہ پاکستان میں سیاسی جو تحمل بردباری جو میں کہہ رہا ہوں نہ صرف وہ ختم ہوئی بلکہ سیاسی سڑکوں پہ گھسیٹنا، پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنا، وہ بردباری تھی، ہیں طارق فضل چوہی صاحب؟ وہ ایک جلسے کی تقریر اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے 10,000 تقاریر، دونوں کا موازنہ کر لیں آپ۔ وہ ایک تقریر کو آپ کیسے اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا کوئی نیریٹو رہا ہے؟ ایک تقریر نہیں تھی، زرداری صاحب نے کہا میاں نواز شریف ناصور ہیں دھرتی کا، یاد ہے؟ ایک منٹ ذرا سن لینا، آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں۔ ایک تقریر نہیں تھی بھائی، وہ ایک ہی تقریر تھی۔ بھائی زرداری صاحب نے نہیں کہا کہ نواز شریف ناصور ہیں دھرتی کا؟ اپوزیشن بھی دہراتی ہے، آپ بھی دہراتی ہیں کہ جھوٹنا پیٹ پھاڑنا، اس پہ آپ ذرا اعلیٰ ظرفی دیکھیں سیاست کی، مسلم لیگ نون کی، کہ انہوں نے معذرت بھی کی، شہباز شریف صاحب نے معذرت بھی کی کہ میں نے غلط کہا تھا۔ بات یہ ہے، ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ جو سیاسی رواداری اور وفاداری تھی وہ ختم کی، اور اس کے بعد سیاست میں آپ تشدد لے کے آئے، مار دھاڑ لے کے آئے، احتجاج کو آپ نے پرتشدد بنایا، آپ نے دوسرے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کے خلاف آپ نے جو کارروائیاں کی، اگر جے یو آئی اور پی ٹی آئی مل گئی پھر کیا ہوگا؟ آپ کی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا تو ہوگا نا۔ کل وزیر اعظم صاحب مولانا صاحب کے گھر بھی گئے تو یہی کہنے، درخواست کرنے گئے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ملنا، اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، سیاسی لوگ آپس میں ملتے رہتے ہیں، وہ کیا کہنے گئے تھے؟ یہ کہنے گئے تھے کہ پی ٹی آئی سے نہ ملنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سیاسی ملاقاتیں وہ بھی ملتے رہتے ہیں، ہم بھی ملتے رہتے ہیں۔ یہی تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ سیاست ہے، اللہ کرے کہ انہیں ہدایت نصیب ہو اور وہ اس طرح سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں، ملیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت بڑا گرینڈ الائنس بنائیں اپوزیشن کا، فرق نہیں پڑتا، میں تو خود انہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک، گورنمنٹ انہیں کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ بنائیں الائنس اور ذمہ دارانہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں، جہاں میں کوئی غلطیاں ہوں ان کی نشاندہی کریں۔ آپ کو فرق کیوں نہیں پڑتا اگر یہ بہت بڑا اپوزیشن کا گرینڈ الائنس کوئی بنا لیتے ہیں؟ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کون ہے آپ کے ساتھ اس وقت جو آپ کے ساتھ؟ ہمیں اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں جن سے یہ مل رہے ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں، جی، وہ جمہوری لوگ ہیں، وہ ان کی طرح پرتشدد سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، وہ انگلی پکڑ کے انہیں سکھائیں گے کہ بھائی اگر احتجاج بھی کرنا ہے، اسمبلی میں کرنا ہے، باہر کرنا ہے،
تو یہ لمٹس ہیں، یہ دائرہ ہے، اس کے وہ اندر رہ آپ کے کی کرو، حکومت تب نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گرائیں گے، وہ ان کو احتجاج سکھائیں گے پی ٹی آئی کو کہ بھائی کس طرح سے احتجاج کرنا ہے آپ نے۔ بالکل سکھائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان وہ کبھی بھی انہیں نہیں کہیں گے کہ میں تمہارے ساتھ کفن باندھ کے آ رہا ہوں اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے۔ مفتی صاحب تو وہ عقل سکھائیں گے انہیں، وہ عقل کی بات کریں گے، وہ سیاسی بات کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ ان کا اتحاد بنے ان کے ساتھ، تاکہ وہ ان کے دماغ میں کوئی سیاسی سوچ ڈالیں، انہیں بتائیں گے سیاست کیسے ہوتی ہے۔ طارق فتح چوہدری صاحب، تمام اپوزیشن جماعتوں کا اس وقت ایک ہی مطالبہ ہے کہ منصفانہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ آپ بطور حکومت کیا ان کے اس مطالبے کو رد کرتے ہیں مکمل طور پہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اس مطالبے کی گنجائش ابھی موجود نہیں ہے، ٹھیک، لیکن چونکہ بات مذاکرات کی ہو رہی ہے، کوئی بھی وے فارورڈ ہے۔ جب دیکھیں نا، آپ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو آپ دوسرے کو پابند تو نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم نے ان سے کہا بھائی سارے مطالبات آپ تحریری شکل میں دیں تاکہ کل آپ بھی نہ مکر سکیں، ہم بھی اس کے اوپر یہ آپ کے جناب مطالبات ہیں۔ ان کی ایک اور کمپلین بھی ہے طارق فتح چوہدری صاحب، وہ کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی کی ہم بات کرتے ہیں، تحقیقات بھی نہیں ہو رہی۔ ابھی صرف اسلام آباد الیکشن ٹریبونل کی بات کر لیں، وہ تبدیل ہوتا ہے، وہ بنتا ہے، 1 سال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں جو الیکشن ہوا وہ صاف اور شفاف تھا یا دھاندلی زیادہ تھا۔ پھر آپ کے مخالفین کہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس فارم 45 نہیں تھے اور آپ اپنی مرضی کا الیکشن ٹریبونل چاہتے ہیں۔ او بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں کون سا الیکشن ایسا ہوا ہے کہ جس پہ دھاندلی کے الزام نہیں لگے؟ ابھی آپ نے عمر یونس صاحب کے حلقے کی بات کی، پچھلے ان کے ٹینیور میں یہ ہمیں کہتے تھے جناب 35 پنچر لگا کے آئے عمران خان صاحب، جو ان کا ڈپٹی اسپیکر تھا، ان کی اپنی گورنمنٹ میں اس کا حلقہ کھلا اور 50,000 جعلی ووٹ نکل آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹے لے لیا سپریم کورٹ سے، 4.5 سال وہ اسٹے پہ چلتے رہے۔ اب کیا بات کر رہی ہیں؟ سارے دادری کے الزام دوسروں کے اوپر لگائیں، سبھی ایسا کرتے ہیں اور ایسے ہی پھر ہوتا رہے گا، اس کو بدلنا بھی تو ہے نا۔ ہوتا رہے گا۔ اور بھائی یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ الزامات لگتے رہتے ہیں، الزامات لگے ہیں، ٹرائیبیونلز کام کرتے رہتے ہیں، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، ٹرائیبیونلز کے فیصلے بھی آتے ہیں، لیکن اگر آپ سڑکیں گرم کرنے کی بات کریں گے، آپ صرف جلاؤ گھیراؤ کی بات کریں گے، اس سے نظام رکتا ہے، اس سے ملک کو فرق پڑتا ہے۔ میں ذرا بس مفتی صاحب سے اسی پہ آپ کی بات کہہ دوں، ہم کمیٹڈ ہیں کہ آپ پرتشدد احتجاج کریں، فتنہ فساد کریں، ہم نے انشاءاللہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے ہم اپنا سفر جو کہ سیاسی سفر ہے، ترقی کا سفر ہے، وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ چھوڑیں گے نہیں اپنے سفر کو۔ اور آپ مفتی کفایت اللہ صاحب، جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ انہیں بتائیں گے کہ احتجاج کی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ ابھی بتا دیتے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب سامنے ہی بیٹھے ہیں، بلکہ انہوں نے تو شہباز شریف صاحب نے جو جاپانیز طریقہ بتایا تھا احتجاج کا وہ بھی شروع کر دیا۔ میں پوچھ رہی ہوں ان سے، آپ کہتے ہیں امین گنڈا پور کے ساتھ کفن باندھ کے آئیں گے؟ ابھی پوچھیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔